بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قضیہ شرطیہ کی تقسیم کو۔ چونکہ گزشتہ دروس میں ہم نے بیان کیا تھا قضیہ حملیہ کی تقسیم کو، اب بیان کرنے جا رہے ہیں قضیہ شرطیہ کی تقسیم کو، اور اسی کو آج انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں، اسی طرح قضیہ شرطیہ چاہے وہ متصلہ ہو یا وہ منفصلہ ہو، اس کی بھی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں 2 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں، یعنی قضیہ حملیہ کی تقسیم میں اور قضیہ شرطیہ کی تقسیم میں 2 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے ہیں پہلا فرق تو یہ کہ قضیہ حملیہ میں یہ تقسیم موضوع کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن قضیہ شرطیہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضیہ شرطیہ میں اصلاً موضوع ہی نہیں ہوتا، موضوع اور محمول ہوتے ہیں قضیہ حملیہ میں، جبکہ قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی، تو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا اجزاء قضیہ میں کہ دونوں میں اس اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ادات شرط داخل ہونے سے پہلے قضیہ شرطیہ حقیقت میں اس میں موضوع اور محمول ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں موضوع اور محمول ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ دونوں مستقل قضایا ہوتے ہیں کہ اگر ادات شرط کو ہٹا دیا جائے تو دونوں اپنی جگہ پر مستقل جو ہے وہ موضوع اور محمول والے قضایا شمار ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں چونکہ ادات شرط اس پہ داخل ہو جائیں گے لہٰذا اب یہ موضوع اور محمول نہیں کہلائیں گے، بلکہ فرماتے ہیں یہاں پر صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اس اعتبار سے پھر اس کی تقسیم کا معیار بھی بدل جائے گا۔ قضیہ حملیہ میں تقسیم کا معیار موضوع ہوگا، اور قضیہ شرطیہ میں تقسیم کا معیار کون ہوگا؟ احوال اور ازمان ہوں گے، یعنی حالات کے اعتبار سے کسی خاص حال میں یا عمومی احوال میں، اسی طرح کسی خاص زمانے میں یا تمام زمانوں میں، فرماتے یہ تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے بن جائے گی کہ آیا مقدم اور تالی کے درمیان تعانت پایا جاتا ہے یا پھر اتصال پایا جاتا ہے، یعنی یہ اس تقسیم کا معیار ہوگا۔ موضوع کے اعتبار سے اس کی تقسیم نہیں ہوگی جیسا کہ قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں جبکہ قضیہ شرطیہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ان 4 اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ قضیہ شرطیہ میں کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ کون کون سی 3 قسمیں؟ یا قضیہ شخصیہ ہوتا ہے، یا قضیہ محملہ ہوتا ہے، یا قضیہ محصورہ ہوتا ہے، یعنی جو قضیہ طبیعیہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ شامل کیوں نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ قضیہ طبیعیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع مفہوم میں کلی ہو، یعنی جس میں کلی کا مفہوم ہو، جہاں پہ کلی بما ہوا کلی کی بات کی جائے، جبکہ قضیہ شرطیہ میں موضوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب موضوع نہیں ہوتا فرماتے اس کے مفہوم کلی کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں ہوگی، لہٰذا قضیہ طبیعیہ قضیہ شرطیہ کی اقسام میں سے شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر 3 اقسام ہیں وہ قضیہ شرطیہ کی اقسام میں شامل ہو جائیں گی۔ اب یہاں سے کر رہے ہیں ان کی اقسام کی اکیلے اکیلے کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس کو مثالوں سے انشاءاللہ واضح کریں گے۔ فرماتے ہیں شرطیہ شخصیہ سے مراد ہے کہ جس میں کسی خاص حالت یا کسی خاص زمانے میں اتصال کا ثبوت یا سلب اور انفصال کا ثبوت یا سلب بیان کیا جا رہا ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے جو تعریف بیان کی اس میں تقریباً ہمارے پاس ٹوٹلی طور پہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ خاص حالت الگ ہو جائے گی، خاص زمانہ الگ ہو جائے گا، اتصال کا ثبوت ہے تو وہ صورت الگ ہو جائے گی، اتصال کا سلب ہے تو وہ صورت الگ ہو جائے گی، اسی طرح انفصال کا ثبوت ہے وہ صورت الگ ہو جائے گی، اسی طرح انفصال کا سلب ہے تو وہ الگ ہو جائے گی۔ تو کلی طور پر ہمارے پاس شرطیہ شخصیہ کی 8 قسمیں بن جائیں گی۔ 8 قسمیں کس لحاظ سے بنیں گی؟ کہ شرطیہ شخصیہ یا متصلہ ہے یا منفصلہ، اسی طرح یا وہ موجبہ ہوتا ہے یا وہ سالبہ۔ فرماتے ان دو صورتوں کے ساتھ ضرب دے تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 صورتیں آ جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے یہ قضیہ جس طرح ہم نے کہا کہ کسی خاص حالت یا کسی خاص زمانے میں، فرماتے ہیں کہ حالت اور زمانے کو الگ الگ کریں، فرماتے اس اعتبار سے ہمارے پاس 2 صورتیں آ جائیں گی، تو کلی طور پر 4 ضرب 2 ہمارے پاس 8 قسمیں بن جائیں گی۔ ان میں سے جو 4 قسمیں ہیں وہ زمانے کی بن جائیں گی، اور 4 قسمیں جو وہ حالت کی بن جائیں گی۔ فرماتے تمام قسموں کو ہم مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ موجبہ ہو، البتہ اس میں کسی خاص زمانے کو بیان کیا جا چکے۔ شرطیہ شخصیہ لہذا یہاں پہ اختصاص ہوگا، یا زمانے کا اختصاص ہوگا یا حالت کا اختصاص ہوگا۔ زمانے کی مثال
جیسے اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار، اگر آج آسمان سے پانی برسا یا بارش ہوئی تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، یعنی میرا گھر سے باہر نہ نکلنا بارش کے ہونے پر موقوف ہے۔ اس میں اتصال بھی پڑ جاتا ہے اور یہ ثبوت کو بھی بیان کر رہا ہے، البتہ اس میں خاص زمانہ ہے، کون سا؟ الیوم، یہ کیا ہے؟ اس خاص زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں شرطی ہے متصلہ موجبہ ہو لیکن کسی خاص حالت کو بیان کر رہا ہو، جیسے ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ، اگر میرے پاس علی غصے کی حالت میں آئے گا تو میں اسے سلام نہیں کروں گا، یعنی میرا سلام نہ کرنا اس کی حالت غصہ کے ساتھ کیا ہے؟ مخصوص ہے، شرطیہ متصلہ موجبہ ہے اور اس کی خاص حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں شرطیہ متصلہ صالبہ ہو جس میں زمانے کو بیان کیا جا رہا ہو، جیسے لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، فرماتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں کہ جب بھی مدرس اب جو ہے وہ مدرسے میں حاضر ہو جائے تو وہ درس میں ہی مشغول ہو، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدرسے میں تو ہو لیکن وہ تدریس نہ کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھیں زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی الان، اب جو ہے وہ مدرس اگر آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں تدریس ہی کر رہا ہو، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگلی قسم شرطیہ متصلہ صالبہ جس میں حال کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے لیس اذا کان المدرس حاضرا وہو بالمنبر فانه مشغول بالدرس، فرماتے ہیں وہی مثال ہے، البتہ اس میں اس خاص حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ ممبر پہ موجود ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں کہ ممبر پہ بیٹھا ہو استاد اور وہ لازمی نہیں کہ وہ درس ہی دے رہا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کسی درس کے بعد جب وہ فری بیٹھا ہو، فارغ بیٹھا ہو، فرماتے ہیں ایسا بھی ممکن ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ خاص حالت کو بیان کیا جا رہا ہے بطور صالبہ کے۔ اس طرح فرماتے ہیں شرطیہ متصلہ موجبہ کہ جس میں خاص زمانے کو بیان کیا جا رہا ہو، جیسے اما ان تکون الساعۃ الان الواحدۃ او الثانیہ، فرماتے ہیں اب جو ٹائم ہے اس ٹائم یا 1 بج رہا ہے یا پھر 2 بج رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہے؟ شرطیہ منفصلہ، یعنی یا واحدہ ہوگا یا ثمانیہ، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا چونکہ منفصلہ ہے، اور فرماتے ہیں یہاں پہ ثبوت کو بیان کیا جا رہا ہے، البتہ کسی خاص زمانے الان کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس خاص زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شرطیہ منفصلہ موجبہ ہو کہ جس میں حال کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے اما ان یکون زید وہو فی البیت نائما او مستیقظا، فرماتے ہیں یا تو زید گھر میں ہوگا البتہ یا سویا ہوا ہوگا یا پھر جاگ رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ شرطیہ منفصلہ ہے، البتہ وہو فی البیت کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی خاص حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ وہ شرطیہ منفصلہ صالبہ ہوگی کہ جس میں خاص زمانے کو بیان کیا جا رہا ہو، جیسے لیس اما ان یکون الان الشمس طالعہ او السماء مغیمہ، فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا آسمان جو ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہوگا، یعنی دونوں صورتوں میں سے ایک ہوگی بطور منفصلہ کے، البتہ فرماتے ہیں کہ الان کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اس سلب کے زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شرطیہ منفصلہ صالبہ ہو لیکن اس میں حال کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے لیس اما ان یکون الطالب وہو فی المدرسۃ واقفا او فی الدرس، فرماتے ایسا ضروری نہیں کہ جو طالب علم ہے کہ یا وہ مدرسے میں کھڑا ہو یا پھر وہ درس میں ہو، فرماتے ایسا ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدرسے میں ہو اور درس میں بھی موجود ہو، فرماتے دونوں صورتیں جو وہ ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، یعنی یہاں پہ کیا منفصلہ صالبہ کا ہے لیکن اس کی خاص حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ فی المدرسہ، اس کی خاص حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی کہ اس کی شرطیہ شخصیہ کی، یہ جو 8 صورتیں ہم نے بیان کی یہ ساری کی ساری شرطیہ شخصیہ کی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو شرطیہ محملہ ہو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ قضیہ ہے کہ جس میں اتصال کے ثبوت یا سلب، اسی طرح انفصال کے ثبوت یا سلب کا حکم کسی بھی غیر معین اور مبہم زمانے یا حالت میں لگایا جا رہا ہے، چونکہ محملہ ہے اور ہم نے جس طرح حملیہ محملہ میں کہا تھا وہی تعریف یہاں پر بھی آ جائے گی، البتہ وہاں پہ چونکہ افراد کے حوالے سے گفتگو تھی، فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے احوال کے حوالے سے گفتگو آ جائے گی، اس کے زمانے کے حوالے سے گفتگو آ جائے گی، کسی غیر معین یا کسی مبہم زمانے میں کیا ہو رہا ہو؟ اتصال یا انفصال کو ثبوت یا اس کے سلب کو بیان کیا جا رہا ہو۔ البتہ فرماتے قضیہ شرطیہ محملہ کی بھی وہی ممکنہ 8 صورتیں بنتی ہیں جو کہ گزشتہ صورت کی طرح، چونکہ مثالیں اس کے متن میں آ جائیں گی لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو مزید طول نہیں دیتے۔ تقسیم الشرطیت الی شخصیت و محملۃ و محصورہ، فرماتے قضیہ شرطیہ کو شخصیہ میں، محملہ میں اور محصورہ میں تقسیم کرنا۔ کلی طور پر ہمارے سامنے 3 قسمیں آتی ہیں قضیہ شرطیہ کی۔ لاحظنا ان الحملیۃ تنقسم الی الاقسام الاربعۃ السابقۃ باعتبار موضوعها، فرماتے ہم نے ملاحظہ کیا کہ قضیہ حملیہ جو ہے وہ
4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا، اور یہ چاروں کی چاروں قسمیں اس کے موضوع کے اعتبار سے تھی، یعنی ہم نے کہا تھا جو اس کا موضوع ہے قضیے کا اس اعتبار سے ہے، یا اس کا موضوع جو ہے وہ کوئی خاص شخص ہوگا، یا اس کا فقط کلی کا عنوان ہوگا جس کو ہم نے طبیعیہ کا نام دیا، یا اس کے افراد ہوں گے لیکن بطور مبہم کے، یا اس کے افراد ہوں گے بطور محدود اور معین کے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کی 4 قسمیں بیان کی تھی۔ مصنف فرماتے ہیں وَلِلشَّرْطِيَّةِ تَقْسِيمٌ یشبہ ذالک التقسیم، فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی بھی ایسی ہی تقسیم ہے جو کہ قضیہ حملیہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، البتہ فرماتے ہیں ولیکن سے کیا کر رہے ہیں، اس کے تفاوت اور فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ ولیکن لا باعتبار الموضوع، فرماتے ہیں جس طرح ہم نے کہا تھا قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ موضوع کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اذ لا موضوع علیہ، اس لیے کہ قضیہ شرطیہ کا اصلاً موضوع ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر کس اعتبار سے تقسیم؟ فرماتے بل باعتبار الاحوال والازمان التي يقع فيها التلازم او العناد، فرماتے یہ جو تقسیم ہے یہ اس کے حالات اور اس کے زمانوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس میں بیان کریں گے یا تو اس میں اتصال پایا جاتا ہے یا اس میں انفصال پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا شرطیہ 2 طرح کا ہوتا ہے، متصلہ اور منفصلہ، مطلب اس تلازم اور عناد کو بیان کیا جائے گا اس زمانے میں اور اس حالت میں، چاہے وہ سارے کا سارا زمانہ ہو چاہے اس میں سے بعض مراد ہو۔ فرماتے اس حوالے سے جو تقسیم کی جائے گی وہ یہ 3 قسمیں بنیں گی جس کو ہم نے عنوان بحث میں بیان کیا تھا۔ فرماتے ایک فرق یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے فتنقسم الشرطیۃ بہذا الاعتبار الی 3 اقسام، فقط فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ اشارہ ہے احوال اور زمانے کو معیار قرار دینے کی صورت میں، فرماتے ہیں قضیہ شرطیہ جو ہے وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوگا، شخصیت محملۃ و محصورہ، قضیہ شخصیہ، قضیہ محملہ اور قضیہ محصورہ۔ ولیس من اقسامها الطبیعیہ، فرماتے ہیں قضیہ طبیعیہ اس کی اقسام میں سے شمار نہیں ہوتا، التي لا تكون الا باعتبار الموضوع بما هو مفہوم موجود في الذہن، فرماتے ہیں جس قضیہ طبیعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ موضوع کو اس اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فقط اور فقط وجود ذہنی ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں اس کی کلی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور جو قضیہ طبیعیہ ہوتا ہے اس میں اصل موضوع ہوتا ہی نہیں، اس اعتبار سے ہماری بات سے خارج ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ فقط اور فقط ان 3 قسموں کے بارے میں ہوگی، اور ان 3 قسموں کو ایک ایک کر کے مصنف امثلہ بیان کر رہے ہیں۔ الاول الشخصیۃ، پہلی قسم آتی ہے قضیہ شخصیہ کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ما حکم فیہا بالاتصال او التنافی او نفیہما، فرماتے ہیں کہ وہ والا قضیہ کہ جس میں اتصال یا انفصال کے ثبوت کا حکم لگایا جائے یا اتصال اور انفصال کی نفی کا حکم لگایا جائے، فی زمن معین شخصی، کسی خاص زمانے کے اندر، او حال معین کذالک، یا کسی کذالک کا اشارہ شخصی کی جانب ہے، یا کسی شخصی حالت کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہو، یعنی 2 صورتیں ہمارے پاس یہ ہوگی، 2 صورتیں ہمارے پاس ثبوت اور نفی کی ہوگی، 2 صورتیں ہمارے پاس متصلہ اور منفصلہ کی، تو کلی طور پر فرماتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 8 قسمیں بن جائیں گی۔ البتہ مصنف نے یہاں پہ صرف جو ہے وہ متصلہ اور منفصلہ کو بیان کیا ہے، اور اسی متصلہ اور منفصلہ کے اندر ایک مثال زمانے کی دی ہے، ایک مثال حالت کی دی ہے، اس طرح ایک مثال جو ہے موجبہ کی دی ہے، ایک مثال جو ہے وہ سالبہ کی دی ہے، انہی کے اندر تمام امثلہ کو یکجان کر دیا، البتہ ہم نے آپ کے سامنے الگ الگ بیان کیا تھا۔ مثال المتصلہ، فرماتے قضیہ متصلہ کی مثال کیا ہے؟ ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ، اگر علی غصے کی حالت میں آیا تو میں اسے سلام نہیں کروں گا۔ فرماتے یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ مثال آ رہی کس کی؟ یہ آ رہی ہے اتصال کی، یعنی میرا سلام نہ کرنا علی کے حالت غضب کے ساتھ متصل ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اتصال بھی ہے، اور یہ قضیہ کیا ہے؟ موجبہ شخصیہ ہے، یعنی فقط ایک خاص شخص کو بیان کر رہا ہے لیکن اس کی خاص حالت کے ساتھ۔ اسی طرح اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار، اگر آج بارش ہوئی تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، یعنی میرا گھر سے باہر نہ نکلنا آج بارش کے ہونے پر موقوف ہے۔ فرماتے یہاں پہ یہ الیوم کیا ہے؟ اس خاص زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے 2 مثالیں ہم نے دے دی، کس کی؟ موجبہ کی، آگے مثال دینا سالبہ کی۔ فرماتے لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، فرماتے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب بھی مدرس مدرسے میں اس حالت میں یعنی ابھی حاضر ہوا ہو
تو ضروری نہیں کہ وہ ابھی جو ہے وہ درس میں مشغول ہو چکا۔ فرماتے ہیں کہ یہ متصلہ کی مثال ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ مدرسے میں تو حاضر ہو لیکن وہ تدریس میں مشغول نہ ہو۔ البتہ یہاں پہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ فقط اس خاص زمانے کے اندر بیان کیا جا رہی ہے۔ تو ہوگی متصلہ کی مثال۔ مثال المنفصلہ، منفصلہ کی مثال کیا ہے؟ اما ان تکون الساعۃ الآن الواحدہ او الثانیہ، مطلب اب جو ٹائم یا 1 بجے یا پھر 2 بجے، ان دونوں میں سے ایک ہے بطور منفصلہ کے۔ الآن کیا کر رہا ہے؟ اس سے خاص زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ و اما ان یکون زید وهو فی البیت نائما او مستیقظا، فرماتے ہیں زید جو ہے وہ در حال کہ اپنے گھر میں ہے یا وہ جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا، وهو فی البیت کے اس کی خاص حالت کو بیان کر رہا ہے۔ لیس اما ان یکون الطالب وهو فی المدرسۃ واقفا او فی الدرس، ایسا ضروری نہیں کہ طالب علم مدرسے میں یا کھڑا ہوگا یا پھر درس، ممکن ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جب وہ درس حاصل کر رہا، درس پڑھ رہا ہو، فرماتے ہیں ایسا ممکن ہے۔ یعنی ان میں کیا ہے؟ منفصلہ کی صورت ہے، البتہ وہ فی المدرسۃ واقفاً کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کی خاص حالت کو اور اس کی شخصی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا قضیہ شخصیہ۔ الثانی المحملہ، فرماتے ہیں اسی طرح قضیہ محملہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ما حکم فیہا بالاتصال او التنافی او رفعہما فی حال او زمن ما، فرماتے ہیں کہ وہ والا قضیہ جس میں اتصال یا انفصال کے ثبوت کا حکم لگایا جائے یا اتصال اور انفصال کی نفی کا حکم لگایا جائے، فی حال او زمان ما، چاہے کسی بھی حالت میں ہو یا کسی بھی زمانے میں ہو۔ البتہ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، من دون نظر الی عموم الاحوال والازمان او خصوصہما، فرماتے ہیں اس میں ہماری نظر اس بات پہ نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے سارے زمانے کو اور تمام کے تمام زمانے کو شامل ہوگا یا کسی خاص زمانے کو۔ جس طرح ہم نے قضیہ حملیہ کی تقسیم میں کہا تھا کہ وہاں پہ یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا سارے کے سارے افراد مراد ہیں یا وہاں پہ بعض افراد مراد ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا سارے کے سارے احوال اور سارے کے سارے زمانے مراد ہیں یا فقط بعض زمانے اور بعض حالات مراد ہیں، فرماتے ہیں اس بات کی وہاں پہ تخصیص ہوتی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ مثال متصلہ، فرماتے ہیں معاملہ متصلہ کی مثال کیا ہے؟ اذا بلغ الماء قرا فلا ينفعل بملاقات النجاسہ، اگر پانی کر تک پہنچ جائے، فرماتے ہیں وہ نجاست کے معنی سے منفعل نہیں ہوتا۔ یہ کب پہنچ جائے؟ کس زمانے پہنچ جائے؟ سارے زمانوں میں یا بعض زمانوں میں، فرماتے ہیں اس حوالے سے اس میں تخصیص نہیں، اس حوالے سے کیا ہے؟ محملہ ہے۔ لیس اذا کان الانسان کاذبا کان محمودا، ضروری نہیں کہ انسان جو جھوٹا ہو اس کی تعریف کی جائے، قابل تعریف، فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہر حال مراد ہے، بعض حالات مراد ہیں، ہر زمانہ مراد ہے، بعض زمانے مراد ہے، فرماتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ تخصیص نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی دو مثالیں متصلہ کی، ایک موجبہ کی ہوگی اور دوسری سالبہ کی۔ مثال المنفصلہ، قضیہ منفصلہ کی مثال کیا ہے؟ القضیۃ اما ان تکون موجبۃ او سالبہ، قضیہ یا تو موجبہ ہوتا ہے یا پھر سالبہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں منفصلہ یعنی کہ موجبہ کی مثال ہے کہ یہاں پہ قضیہ جو ہے وہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، ہر زمانے میں ہوگا، ہر حالت میں ہوگا، فرماتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ تخصیص نہیں ہے اور تعمیم بھی نہیں ہے۔ یہ سالبہ کی مثال لیس اما ان یکون شیء معدنا او ذهبا، فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ ایک چیز معدن ہو یا وہ سونا ہو، فرماتے ہو سکتا ہے معدن بھی ہو اور وہ سونا بھی ہو، فرماتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں ایک جگہ پر ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو معدن اور ذهب کے حوالے سے حکم لگایا جا رہا ہے کس زمانے میں ہوگا؟ تمام زمانوں میں ہوگا یا بعض زمانوں میں نہیں معلوم، تمام حالات میں ہوگا یا بعض حالات میں، مطلب اس حوالے سے بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ کی معنی تقسیم ہوتا ہے لیکن ان میں دو فرق پائے جاتے ہیں، حملیہ کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے اور شرطیہ کی تقسیم زمان الاحوال کے اعتبار سے ہے۔ حملیہ کی 4 قسمیں جبکہ شرطیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ قضیہ طبیعہ جو ہے وہ شرطیہ کی قسم اس لیے شمار نہیں ہوتا کیونکہ اس میں موضوع کا مفہوم کلی ہوتا ہے، جبکہ قضیہ شرطیہ میں اصل موضوع ہوتا نہیں بلکہ اس میں مقدمہ اور تالی ہوتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی 3 قسمیں، یا وہ شخصیہ ہوتا ہے یا وہ محملہ ہوتا ہے یا وہ محصورہ ہوتا ہے۔ شخصیہ سے مراد وہ قضیہ جہاں 2 نسبتوں میں اتصال یا انفصال کا ثبوت یا سلب بیان کیا جائے۔ محملہ سے مراد وہ قضیہ جہاں 2 نسبتوں میں اتصال اور انفصال کا ثبوت یا سلب زمانے مبہم میں اور حال غیر معین میں مبہم میں بیان کیا جا رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسم ہمارے پاس آ گئی، تیسری قسم کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔